الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. معزز حاضرین، یہ سورہ نحل کی آخری آیتیں ہیں اور سورت کی آخری اور اختتامی نصیحتیں ہیں. ان میں دعوت اللہ کے اصول و آداب بیان فرمائے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے، اور اس صورت کے آخر میں یہ مضمون اس لیے آیا ہے کہ پوری صورت انہی اصول و آداب کا نمونہ ہے. آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس خوبی سے دل نشی پیرایوں میں تمثیلات و براہین سے باتیں پیش کی گئی ہیں. اس لیے دعوت کے اصول و آداب بیان کرنے کے لیے بھی سب سے زیادہ موزوں جگہ اسی صورت کا آخر تھا. دعوت و تبلیغ کے مکمل اصول اور اس کے آداب، آیات مذکورہ جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل چند کلمات میں ایسی سموئی ہوئی ہے. تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ہرم ابن حیان رحمہ اللہ کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے، ساتھیوں نے، ان کے ہم نشینوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے. تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی یعنی مال کی کیا کرتے ہیں، وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہنا. وہ آیات یہی ہیں جو میں نے یہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن. اے نبی جی، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلائیے اور ان کے ساتھ ایسے طریقے سے بحث کیجیے جو بہتر ہو. آپ کے پروردگار ہی اس شخص کو بہتر جانتے ہیں جو ان کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ صحیح راستے پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتے ہیں. دیکھیے، اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب اور اس کے اصول و آداب کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مختصراً طور پر ان آیات میں سمودی ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کا فرض منصبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے. قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت داعی الی اللہ بیان کی گئی ہے، اور امت پر بھی دعوت الی اللہ کو فرض کیا گیا ہے. سورہ آل عمران میں ارشاد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے. رہی یہ بات کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف کس طرح بلانا چاہیے، تو اس آیت میں اس کا طریقہ یوں بیان فرمایا گیا کہ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے اللہ کی طرف بلانا چاہیے. حکمت کا مطلب
حکمت کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنیت، استعداد اور حالات کو سمجھ کر ساتھ ساتھ موقع اور محل کو دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ جہاں یہ خیال ہو کہ صراحتاً بات کہنے میں مخاطب کو ذرا شرمندگی ہوگی تو وہاں ایسا عنوان اختیار کر لینا چاہیے داعی کو کہ مخاطب کی شرمندگی نہ ہو۔ ہاں یاد رکھیں، دلائل پختہ ہوں، مضبوط ہوں، مضامین بہترین عمدہ ہوں اور انداز ایک حکیمانہ ہو تاکہ بات دل و دماغ کی گہرائیوں میں بآسانی اتر جائے۔ یہ حکمت ہے۔ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ بات مؤثر ہو، مخاطب کو صرف دلائل سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے بلکہ اس کے جذبات کو بھی چھیڑا جائے۔ ایسی برائیوں اور گمراہیوں سے انسان کی فطرت میں جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اسے بھی ابھارا جائے، نیکیوں کا ثواب، اچھی اعمال کے فوائد بیان کیے جائیں اور برے اعمال کے نتائج کا خوف اور برے اعمال کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہے ان کا خوف بھی دلایا جائے۔ ایسی ہدایت کی طرف اس کو رغبت اور نیک اعمال کا شوق بھی اس کے درمیان ذکر کیا جائے، اس کے ذہن میں پیدا کیا جائے۔ اور اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے کہ جس سے خیر خواہی ٹپکتی ہو انسان کی زبان سے۔ مخاطب یہ نہ سمجھے کہ اس میں آپ کی کوئی غرض پوشیدہ ہے، آپ کا کوئی مقصد ہے یا آپ اسے حقیر سمجھ رہے ہیں، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ آپ کے دل میں اس کی اصلاح کے لیے واقعیتاً ایک تڑپ ہے، ایک کڑھن ہے اور آپ در حقیقت اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ یہ اچھی نصیحت کا مطلب ہے۔ اب دعوت کی اصول یہی دو چیزیں ہیں، یعنی حکمت اور موعظت حسنہ۔ کوئی دعوت ان دو سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو داعی کے ساتھ بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی حالت میں مجادلہ حسنہ جو والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسی حالت میں مجادلہ حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ مجادلہ حسنہ کس کو کہا جاتا ہے؟ مجادلہ حسنہ یہ ہے کہ گفتگو میں نرمی اختیار کی جائے، دلائل ایسے پیش کیے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں ایسی باتیں ذکر کی جائیں جو مشہور اور مسلم ہو تاکہ مخاطب کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور ہر دھرمی کے راستے پر نہ پڑ جائے۔ بحث و مباحثے کے دوران تہذیب اور اس طرح شائستگی اور حق شناسی اور انصاف اور زبان سے مٹھاس اور زبان سے اس کی خیر خواہی یہ چھوڑ نہ پائے۔ بحث میں اگر شروع ہو جائے تو اس میں الزام تراشیہ یا اس طرح جو ہے طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شیریں کلام ہونا چاہیے اور اس طرح دلائل ہونی چاہیے، گفتگو دلائل کے ذریعے سے ہونی چاہیے تاکہ مخاطب میں ضد اور بات کی جو ایک ہٹ دھرمی ہے وہ پیدا نہ ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے۔ بس داعی کی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کو بات کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ اسے اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا۔ یہ بات تو اللہ رب العزت والجلال کے سپرد کر دینی چاہیے کہ وہی صحیح راستوں پر آنے والوں کو اور نہ آنے والوں کو اللہ بہتر جانتے ہیں، جیسا مناسب ہوگا ان سے اللہ معاملہ فرمائیں گے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ان آیات میں داعی کے لیے تسلی کا ایک بہت بڑا سامان بھی ہے۔ کیوں کہ داعی جب دیکھتا ہے کہ اس کی پوری دل سوزی کے باوجود اور اس نے پوری محنت کری دعوت دینے میں مخاطب حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو طبعی طور پر اسے صدمہ پہنچتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس پر مایوسی سی چھا جاتی ہے اور وہ کام ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، دعوت و تبلیغ کو چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس لیے اس آخری ارشاد میں اللہ تعالیٰ رب العزت والجلال میں بتاتے ہیں کہ داعی کا کام صرف دعوت کے اصول اور دعوت کے مطابق اور اصول کے مطابق دعوت کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، آگے اسے قبول کرنا نہ کرنا اس میں داعی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ داعی کا کوئی دخل نہیں ہے اس میں، نہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور ہی لوگوں سے اس بات کو منوا لے۔ یہ کام صرف اللہ رب العزت والجلال کا ہے، وہی جانتے ہیں کہ کون گمراہ رہے گا اور کون ہدایت پر آئے گا۔ بس اب ذہن میں بات رہے کہ آدمی اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے۔
بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ سخت نادانوں سے سابقہ پڑ جائے گا، کتنی علمی کتنی خیر خواہی سے بات سمجھائی جائے پھر بھی وہ مشتعل ہو جاتے ہیں، بعض زبان درازی کرنے لگتے ہیں، اور بسا اوقات تو اس سے بھی تجاوز کر کے جسمانی تکلیف پہنچانے اور قتل تک سے گریز نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں دعوت دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ قرآن ہے، ہمارے لیے ایسا رہبر اور رہنما ہے کہ کوئی موقع نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں انسان کی رہنمائی نہ ہو۔ اسلام کی خوبی ہے، شریعت کی ایک خوبی ہے کہ اسلام ایک ایسا نظام ہے کہ جس نے کسی موقع پر کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ جہاں رہنمائی نہ کرے ہو۔ تو دعوت و تبلیغ کے اصول اللہ رب العزت نے کتنے بہترین انداز میں ذکر فرمائے ہیں کہ دعوت کہ داعی کو ذرہ برابر کوئی شکایت کا موقع نہ رہ جائے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو تکلیف پہنچائیں گے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اصول ذکر فرماتے ہیں، اگر تم بدلہ لو تو بس لے سکتے ہو، لیکن اسی قدر بدلہ لے سکتے ہو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، اس سے ذرہ برابر بھی زیادہ بدلہ نہیں لے سکتے۔ یعنی داعی کو قانونی حق دیا جاتا ہے کہ اگر اس پر کوئی ظلم کرے تو اس سے اپنا بدلہ لے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ بدلہ لینے میں مقدار ظلم کی جو مقدار ہے اس سے تجاوز نہ ہو، جتنا ظلم کیا گیا اتنا ہی بدلہ لے، ذرہ برابر زیادتی نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ یوں بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اگر تم صبر کرو تو یہ بات یقیناً صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے، یعنی صبر کا مرتبہ بدلہ لینے سے بھی بلندتر ہے۔ دیکھیے اجازت ہے قانونی اعتبار سے کہ ظلم کر دیا گیا داعی کے اوپر تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ ساتھ یوں فرماتے ہیں کہ صبر کر لو گے تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ داعی کو انتقام لینے کا حق تو ضرور ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے اور انتقام نہ لے تو یہ اس کے حق میں اور بہتر ہے۔ اس کا نتیجہ خود داعی کے حق میں اور دیکھنے والوں کے حق میں، بلکہ خود جس نے ظلم کیا اور زیادتی کری اس کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ وہ سمجھے گا صبر کو سمجھے گا، جب وہ داعی صبر کرے گا کہ یار میں نے اس کو ظلم کیا، تکلیف پہنچائی، پریشانی پہنچائی، پھر بھی یہ بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، تو یہ بھی اس کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ مزید صبر کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بصورت امر ارشاد فرماتے ہیں کیا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا بس اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ یعنی جتنے مظالم اور جتنا ظلم کیا گیا ہے، صبر کرنا آسان کام نہیں ہے کہ آدمی صبر کرے اور ذرا ہمت کرے، لیکن اللہ رب العزت والجلال کی توفیق اور شامل مدد شامل حال جس کے ساتھ ہو جائے مشکل بھی نہیں ہے، لہذا صبر کی ہمت کرو، اللہ کی توفیق سے تمہاری مدد ہوگی۔ اخیر آیت میں فرمایا کہ آپ لوگوں کا غم نہ کیے، غم نہ کھائیے اور نہ ان کی چال بازیوں پر تنزل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقین ان لوگوں کے ساتھ میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو نیک لوگ ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ داعی کو لوگوں کی ضد اور اناد پر ڈٹے رہنے سے غمگین اور ایسے ہی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ان کے مکر و فریب سے پریشان ہونا چاہیے۔ اللہ کی مدد ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے جو پرہیزگاری اور نیکوکاری کے جوہر سے آراستہ ہوتے ہیں، جو ہمیشہ نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کی مدد ان کے ساتھ میں ضرور ہوتی ہے۔ یہ ان آیات کا خلاصہ تھا۔ اب ترجمہ۔ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی جی، آپ اپنے رب کی راستے کی طرف علم کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے سے گم ہو گیا، جو غلط راستے پر ہے، اور وہی اس کو بھی جانتا ہے جو صحیح راستے پر چلنے والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لے لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کیجئے، اور جو کچھ یہ تدبیریں کیا کرتے ہیں اس سے آپ تنگ دل نہ ہوجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں اور جو نیک کردار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان اصول اور آداب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے اور اللہ ہمیں قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔